खुदावंद यसु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पास्टर ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ नई पुरफजल बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। तो मेरा ईमान है कि जब दुआ के ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से पुरफजल बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी, आप यकीनन बरकत हासिल करेंगे। तो इससे पहले कि हम दुआ के ताल्लुक़ से बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर साइमन शाम साहब, जिनका ताल्लुक़ कसूर से है और खुदा ना सिर्फ कसूर के अंदर बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचाई जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस खूबसूरत शो में, मैं अपने गेस्ट को वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। तो बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि जब आप कलाम की पुरफजल बातें दुआ के ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन तक पहुंचाएंगे, यकीनन खुदा अपना हाथ बढ़ाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाजरीन को ये बताएं कि दुआ क्या है। खुदा यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, जिन्होंने अपने अदना से खादम को इस जगह पर मदऊ किया ताकि हम आप तक खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो पहुँचाएँ। तो सबसे पहले भाई साहब का सवाल है कि दुआ क्या है। तो कलाम मुक़द्दस की रोशनी में दुआ जो है वो खुदा के साथ राब्ते को कहते हैं। दुआ खुदा के साथ रिलेशनशिप को कहते हैं। दुआ खुदा के हजूर गिरयाजारी को कहते हैं, उसको पुकारने को कहते हैं। यर्मिया नबी की मार्फत जो कलाम मुक़द्दस है 35वीं आयत और 3 बाब में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। सो जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा को पुकारते हैं। इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ राबते में हैं और खुदा से अपनी बातें जो हैं वो शेयर करते हैं। खुदा के साथ अपनी बातों को जो है वो शेयर करते हैं ताकि खुदा हमारी बातों को सुने और जो दुआ हम उससे कर रहे हैं खुदा उसका जवाब दे। सो दुआ जो है ये आजिज़ी का नाम है, दुआ फरोतनी का नाम है, दुआ खुदा के साथ जो है वो कमिटमेंट का नाम है, खुदा के साथ जो है वो राबते का नाम है। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और हम जो कुछ खुदा के हजूर जा कर के मांगते हैं तो खुदा जो है वो अपने वादे के मुताबिक हमें देता है। वो कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम दुआ में नहीं जाते, जब तक हम खुदा से मांगते नहीं है, हमें मिलता नहीं है। तो दुआ जो है ये मांगने का एक ज़रिया भी है। जब खुदा से हम दुआ में जाके मांगते हैं तो खुदा हमें देता है। आमीन। तो पादरी साहब, बड़े लोग दुआएं करते हैं और बड़े लोग जो हमें वॉच कर रहे हैं, दुआ करने वाले हैं, खुदा के हजूर गिरिया जारी करने वाले हैं, खुदा को कदूस कहकर पुकारने वाले हैं। तो दुआ के ताल्लुक़ से मुख्तलफ़ कंसेप्ट पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइबल बाअसर या मुअस्सर दुआ कौन सी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? अगर हम याकूब का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत को देखें तो कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं जी, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। सो मेरे अजीज़ों, जो दुआ हम नीयत से, अच्छी नीयत से मांगते हैं, रूल कुदस की हदायत से मांगते हैं, जो दुआ हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, वो दुआ मुअस्सर होती है। और मुअस्सर दुआ जो है वो ज़िंदगियों में तासीर करती है। मुअस्सर दुआ जो है वो ज़िंदगियों में अपना असर छोड़ती है। तो मुअस्सर दुआ यही है कि हम रूह से भरकर खुदा की मर्जी के मुताबिक जैसे खुदा चाहता है हम उससे दुआ करें। आमीन।
تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ مؤثر دعا وہ ہے جو مکمل طور پر ہم خدا کے تابع ہو کر کریں، ہاں جی، تو وہ دعا قبول نہیں کی جاتی جو ہم نیت سے نہیں مانگتے، بری نیت سے جو مانگتے ہیں ان کو نہیں ملتا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ بری نیت سے مانگنے سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا ڈیفائن۔ کلام مقدس میں زبور 66 یس، اور اس کی 18ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ یس، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا۔ جو دعا ہم بدی کے ساتھ مانگتے ہیں، بری خواہش کے ساتھ مانگتے ہیں، وہ بالکل خدا اس دعا کو نہیں سنتا۔ یس، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ گار کی دعا جو ہے وہ نہیں سنی جاتی، یس، لیکن بشرطے کہ گناہ گار راست بازی کی طرف آ جائے، بشرطے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، بشرطے کہ گناہ گار اپنے گناہوں سے کنارہ کش ہو جائے اور خدا کے حضور جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، تو وہ دعا جو ہے وہ خدا کو قبول ہوگی۔ لیکن جو دعا دل میں بدی رکھ کے، جو دعا دل میں کرودھ رکھ کے، جو دعا دل میں جھوٹ رکھ کے، فریب رکھ کے کی جائے، وہ دعا خدا نہیں سنتا۔ یقیناً وہ دعا جو ہے وہ گناہ گار کی دعا ہے، اور گناہ گار کی دعا کبھی نہیں سنی جاتی۔ زبور 109 میں لکھا ہے کہ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرائے گا اور کی دعا جو ہے وہ بھی گناہ گنی جائے گی۔ سو میرے عزیزو، گناہ گار کی دعا جو ہے وہ گناہ گنی جاتی ہے۔ جو بد نیتی سے دعا کی جاتی ہے، بد نیتی سے مانگا جاتا ہے، وہ گناہ گنا جاتا ہے۔ تو خدا گناہ گار کی دعا کو ہرگز نہیں سنتا، اور وہ دعا جو بدی کے ساتھ، وہ دعا جو لالچ کے ساتھ، وہ دعا جو مکر کے ساتھ، جو جھوٹ کے ساتھ مانگی جائے، وہ مؤثر نہیں ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اس کے کوئی اچھے اثرات جو ہیں وہ زندگی پر نہیں آتے۔ تو وہ دعا جو ہے وہ خدا کو قبول نہیں ہے، وہ دعا خدا سنتا بھی نہیں ہے۔ تو پادری صاحب آپ نے کہا کہ جو دعا بدی سے کی جاتی ہے وہ مؤثر نہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی ڈیفائن کریں ہمارے ناظرین کے سامنے کہ بدی سے دعا، کوئی ایسی مثال بائبل میں سے یا جرنل کوئی آپ مثال دیں تاکہ ہمارے ناظرین سننے والے اس چیز سے استفادہ کریں، برکت پائیں کہ بدی سے دعا کون سی ہے اور مؤثر دعا کون سی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بدی سے مراد یہ ہے جی جی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ شراب پیتا ہے، جی جی شراب پی کر وہ گل گبارہ کرتا ہے، یا شراب کے ساتھ اور بہت سے گناہ اس کی زندگی میں ہیں، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو وہ چرچ بھی بلا ناگا جاتا ہے، یس، اور جا کے وہ بلا ناگا دعا کرتا ہے، اور دعا بھی کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی دعا کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ دعا جو ہے یہ اس کی غیر مؤثر دعا ہے۔ جو شخص دعا بھی کرتا ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جو شخص دعا بھی کرتا ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، جو شخص جو ہے وہ دعا بھی کرتا ہے وہ بت پرستی بھی کرتا ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ غیر مؤثر دعا ہے۔ اس دعا کی زندگی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اس دعا کا زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بالکل بے فائدہ دعا ہے۔ یہ تو غیر مؤثر دعا ہوگی۔ تو مؤثر دعا کے تعلق سے بھی کوئی ایسی مثال ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین برکت پائیں۔ اس مصول لینے والے اور فریسی کے درمیان ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس مصول لینے والے کو خدا نے زیادہ جو ہے وہ اس کی دعا کو پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک عاجزی تھی، اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ سو وہاں پر مصول لینے والے نے عاجزی، انکساری، فروتنی اور حلیمی اور چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا کہ میں چھوٹا ہوں، آئے خداوند میں گناہ گار ہوں، میں تیرے حضور عاجزی سے آتا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرے قدموں میں آؤں۔ تو میرے عزیزو، اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ خدا کے حضور دعا کی، اور اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا گیا۔ میرے خیال میں کہ ایسی دعا جو ہے وہ مؤثر دعا ہے،
جو انکساری، فروتنی، حلیمی اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے۔ آمین آمین۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ اس شو کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کا فقدان بھی ہے۔ تو ناظرین آپ سن رہے ہیں، پہلے آپ نے سنا ہے دعا کے مطلب کے تعلق سے، اور دعا کا مطلب ہے خدا سے بات چیت کرنا، خدا کے تابع ہو جانا، خدا کے قریب آ جانا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور اس کے بعد مؤثر دعا کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت پادری صاحب آپ نے مثال ہمارے ناظرین کو دی۔ ناظرین آپ نے سنا ہے کہ ایک فریسی ہے اور دوسرا معصول لینے والا ہے، اور فریسی اور معصول لینے والا یہ دونوں ہیکل میں جاتے ہیں دعا کے لیے، اور فریسی آگے بیٹھ جاتا ہے اور معصول لینے والا پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو آگے بیٹھتا ہے فریسی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے کہ خداوند میں گناہ گار نہیں ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اپنی پوری آمدنی میں سے یکی بھی دیتا ہوں، نہ میں زناکار ہوں۔ اور وہ معصول لینے والے کو یہ بات سنا رہا ہے، جتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، خدا کو بتا رہا ہے کہ میں درست ہوں، لیکن معصول لینے والا غلط ہے۔ لیکن بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا نے اس معصول لینے والے کی دعا کو قبول کیا، کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ کر، اندر سے بکھر کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے مالک خدا کی حضوری میں دعا کرتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو راستہ ٹھہرا ہے وہ معصول لینے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دعا کریں تو بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں گے۔ تو ناظرین مزید ہم اور آگے بڑھیں گے، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے دعا کے تعلق سے۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت بات، ایک مثال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے، ایک فریسی اور معصول لینے والے کے تعلق سے۔ معصول لینے والا عاجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح کا طریقہ اپنانا چاہیے، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی کون سا طریقہ اپنائیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے؟ پادری صاحب بہت اچھا سوال ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ دعا ہمیں پورے ایمان، آمین، پورے بھروسے یس، اور پورے اعتماد، یس، پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے شک، دعا کرنے والے کا ایمان اتنا پختہ ہو، یس، جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے، آمین، جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے اور شک نہ کرو گے، یس، تو وہ تمہیں مل جائے گا، بے وہ شک، تمہارے لیے ہو جائے گا نہیں بلکہ ہو گیا ہے۔ آمین، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ویری گڈ، سو ایمان، بھروسے، اعتماد اور یقین کا دعا جو ہے یہ بھروسے، اعتماد اور یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ آمین، پریز کا، ہمارا اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دے گا۔ ہمارا اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم خدا کے نام سے کر رہے ہیں وہ ہو جائے گا۔ آمین، سو یہ دعا جو ہے وہ بڑے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آمین، ہمیں ایمان سے مانگے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم ایلیا کے تعلق سے دیکھتے ہیں، خدا کے خادم کے تعلق سے۔ یس، خدا کا بڑا عظیم خادم تھا، بڑا عظیم نبی تھا ایلیا۔ سو جب اس نے دعا کی تو آسمان جو ہے وہ بند ہو گیا، یس، اور پھر اس کے دعا کرنے سے آسمان کھل گیا۔ 3.5 سال تک آسمان بند رہا، کوئی بارش نہ ہوئی، زمین پر قحط پڑ گیا۔ لیکن جب اس نے دعا کی تو پھر آسمان کھلا۔ آمین، ایلیا نے بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ دعا کی تھی کہ جو کچھ میں خدا سے مانگوں گا وہ کرے گا۔ آمین، اور اس نے اس ایمان کے تحت آسمان کو کہا کہ تو بند ہو جا، یس، تو زمین پر بارش نہ برسانا،
यस। तो मेरे अजीजों 3.5 साल तक जो है वो ज़मीन पर बारिश ना हुई। आमीन। और फिर उसने दुआ की तो फिर क्या हुआ कि आसमान खुल गया और ज़मीन पर बारिश हुई। ये सारी बात जो है ये इत्मीद की है, ईमान की है, यकीन और भरोसे की है। आमीन। उसने ईमान, भरोसे और इत्मीद के साथ दुआ की तो खुदा ने उसके लिए ये मुमकिन किया और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। तो पादरी साहब, आपने ये बाइबल में से एक रेफरेंस दिया है, मिसाल बड़ी खूबसूरत दी है कि एलिया नबी ने दुआ की तो आसमान बंद हो गया, एलिया ने फिर दुआ की तो आसमान खुल गया है। तो बड़े ईमानदार भी हमें वॉच कर रहे हैं, आप भी, खुदा का शुक्र है कि एक बड़े ईमानदार शख्स हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौजज़ा या कोई ऐसी मिसाल दें कि आपने बड़े ईमान के साथ दुआ की हो तो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया हो, कोई ऐसा मौजज़ा, कोई ऐसी गवाही, ताकि देखने वाले नाजरीन को ईमान में बढ़ने की तहरीक आप बख्शें। मैं तकरीबन 12 साल से खिदमत में आया हूँ। यस। 12 साल हो गए हैं मुझे खिदमत करते हुए। जिस इलाका में बिशप साहब ने मुझे अपॉइंट किया यस। वो बड़ा एक मैं कहूँगा कि रूहानी तौर पर वो बड़ा बंजर इलाका था। गांव था, भट्ठों पे काम करने वाले लोग थे। जी जी। और वहाँ पर एक फैमिली थी जिनके तकरीबन 4 बच्चे जो है वो शादी के बाद मर चुके थे, या तो मिसकैरेज हो जाता था, या बच्चा पैदा होता था मर जाता था, या अब अभी बच्चा जो है वो माँ के पेट ही में जो है वो मर जाता था। सो ये ऐसा मामला था। यस। और उनकी एक बेटी पैदा हुई और उसकी डेथ हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई साहब आएँ दुआ करें। मैं गया और इत्तेफाक से वो इलाका कसूर शहर से काफ़ी दूर है। यस। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है मुझे। यस। और वहाँ पर जब मैं गया तो मैं उस घर में गया दुआ करने के लिए। देखा क्या है कि वो बहन जिसका बच्चा नहीं बचता, जो 4 साल से 3 बच्चे 4 उनके जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है। Yes. कोई बच्चा नहीं बचता। तो मैं देखता हूँ कि उस घर में ईमान की बहुत कमी है। Yes. लोग जो है उस घर के लोग जो है वो दुआ करने वाले नहीं है, वो खुदा के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं है, Yes. वो खुदा के ऊपर इत्मीद करने वाले नहीं है, Yes. वो खुदा के हुक्मों को मानने वाले नहीं है। वो पीरों फकीरों, जादूगरों और दीगर लोगों के पास जाते थे और ये हादसा उनके साथ होता रहता था। बेशक। मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा कि देखें, मेरा खुदा जो है वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। आमीन। अभी मेरा पहला हफ्ता ही था वहाँ पर। यस। तो मैंने कहा कि मेरा खुदा जो है वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है, वो आपके लिए बड़े बड़े मोजज़े कर सकता है, वो आपको जिंदा औलाद जो है वो बख्श सकता है। आमीन। अगर आप खुदा को कबूल करें, अगर आप अपने गुनाहों का इकरार करके अपने गुनाहों को तर्क करें और खुदा की तरफ आएँ, बपतिस्मा लें, खुदा को कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, तो आपको खुदा जो है वो जिंदा औलाद दे सकता है। सो मेरे अजीज़ों, उसी लम्हे उस बहन ने अपने गले से और अपने पाँव से जो तवीज़ बंधे हुए थे वो मुझे उतार के दे दिए कि ये भाई साहब, आज से हम खुदा को कबूल करते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। आज से हम किसी भी ऐरे गहरे के पास, किसी जादूगर के पास, किसी पीर फकीर के पास नहीं जाएंगे। आज से हम इकरार करते हैं अपने गुनाहों का कि हमने खुदा के हुज़ूर गुनाह किया है। अब आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदा जो है वो हमें बरकत दे। और मेरे अजीज़ों, उन्होंने उसी वक्त तौबा की और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। और फिर क्या हुआ कि मैंने बड़े इत्मीद के साथ उनसे कहा था, बड़े ईमान के साथ उनसे कहा था कि अगर आप तौबा करेंगे, आप अपने गुनाहों को तर्क करेंगे, तो इसी साल खुदा आपको जिंदा औलाद बख्शेगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो ऐसा ही हुआ कि उसी साल उनके तकरीबन 10 माह के बाद, 10-12 माह के बाद उनको खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत बेटा दिया। और जब वो उस बहन को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे,
تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ بھائی صاحب ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, آپ دعا کریں. میں نے کہا آپ کے لیے خدا جو ہے وہ کھڑا ہے, وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے. سو میرے عزیزوں, وہ ہاسپٹل گئے اور وہاں پر اس بیٹے کی پیدائش ہوئی. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے, بڑی بابرکت بات ہے کہ ابھی وہ بیٹا پیدا ہو ہی رہا تھا تو مجھے خدا نے یہ کہا کہ تو اس کا نام سیمول رکھ دینا. آمین, پریز گاڈ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو. میرے ساتھ وہ رابطے میں تھے, جب تک وہ آپریشن نہیں ہوا وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے. تو جو ہی وہ بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کا نام سیمول رکھنا ہے اس کا. تو میں فوراً وہاں سے چلا اور ان کے ہاں پہنچا, ہندال میں جہاں پر میری کلیسیا ہے. تو وہاں پر پہنچا تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے, اور اس کے بعد خدا نے کیا کیا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے اور برکتیں ہی برکتیں دے دی. آج خداوند کے فضل سے ان کے میرا خیال غالباً 4 یا 5 بچے ہیں ان کے. آمین, آمین. اور سب سے بڑا وہ بیٹا ہے, اتنا بڑا ہے وہ, تقریباً 12 سال کا ہے, اس کا نام سیموئل ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں. تو خدا سے جب مانگتے ہیں ایمان کے ساتھ تو خدا جو ہے مہیا کرتا ہے. جو کچھ اعتقاد کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ خدا سے مانگیں گے وہ ضرور دے گا. آمین. پادری صاحب, بڑی خوبصورت اور بڑی ایمان سے بھری ہوئی گواہی آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. میرا بھی ایمان ہے کہ خدا جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یقیناً انہوں نے برکت حاصل کی ہوگی. تو میں آخر میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب انسان دعا کرتا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے, کسی پرپز کے لیے, تو دعا کے کیا نتائج نکلتے ہیں, اس کے بارے میں آخر میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد انتظار میں ٹھہر جائے. یہ نہیں ہے کہ دعا کی ہے, جواب نہیں آیا, دعا کرنا چھوڑ دی ہے. جب دعا کرتے ہیں تو پھر اس کا انتظار کریں. خدا یقیناً آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے. بے شک. کلام مقدس میں زبور 91 اس کی 15 اور 16ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. آمین, آمین. اور پھر مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. آمین. اور پھر 16ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں اس کو عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا. آمین, آمین. سو یہاں پر خدا ایک بڑے خوبصورت وعدے کرتا ہے دعا کرنے کے والے کے ساتھ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اس کے نتائج ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. پھر خدا اس کا جواب ہمیں دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی سنوں گا. جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسے مصیبت میں اسے مصیبت سے رہائی دوں گا, اسے مصیبت سے چھڑاؤں گا, مشکل میں بھی اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو عزت بخشوں گا. پھر کلام میں لکھا ہے کہ میں اس کو عمر کی درازی بخشوں گا. سو یہ دعا کے نتائج ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم ایمان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. بڑی خوبصورت باتیں آج دعا کے تعلق سے ہمارے ناظرین تک آپ نے پہنچائی ہیں. ناظرین, لاسٹ میں بھی بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے کی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے نتائج کیا نکلتے ہیں. خدا عزت بخشتا ہے, عمر کی درازی ملتی ہے اور مصیبتوں سے خدا رہائی بخشتا ہے. آپ بھی دعا کیا کریں گے. اگر آپ کی کوئی مصیبت, آپ کی کوئی بیماری, آپ کی کوئی مشکل ہے, یقیناً ایمان کے ساتھ دعا کریں کہ خداوند یقیناً آپ کو رہائی بخشے گا. ناظرین, اب وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجازت. پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.